گروہ ہے تو وہ گروہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں اپنی جان لگا دے، اللہ کے دین، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان و مال کی قربانیاں پیش فرمائے، نچھاور وہ رہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے پھر ایمان صحیح معنوں میں اگر دل میں گھر کر گیا تو پھر ایماندار کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بخیل ہو، جو فقرض ہو، جو اپنے بھائی کی حاجت کا خیال نہ کرے اور ہر وقت اپنی فکر میں پڑا رہے، وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ایثار کرنے والا ہوگا، اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کرے گا، چاہے وہ پریشان خود پریشان ہو، خود زیادہ اس کو ضرورت ہے، لیکن اپنی ضرورت کو دبائے گا اور اپنے مومن بھائی کی ضرورت کو آگے بڑھائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہیں۔ اس دنیا میں بھی اللہ اگر کوئی مال دلوائے، مال غنیمت یا فے کا مال، تو اس کے سب سے زیادہ مستحق یہ لوگ ہیں، اور آخرت میں اللہ کے قرب، جنت کی بادشاہی اور اللہ کی رضا کی مستحق ٹھہرے۔ یہاں ذکر آ رہا ہے سورہ حشر میں بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ ہے، انتہائی غداری کرتا ہے، آخر کار صحابہ کرام اس کے خلاف نبرد آزما ہوتے ہیں، اور وہ شکست کھانے کے بعد یہ شرائط طے ہوتی ہے کہ جو تم لے جا سکتے ہو ایک اونٹ پر سوار کر کے وہ لے جاؤ، باقی سب چھوڑو۔ وہ اس پر تیار ہو جاتے ہیں، اپنا ساز و سامان سب لاتے ہیں، ایک اونٹ کے اوپر اپنی حویلیوں کو، اپنے گھروں کو مسمار کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے تاکہ مسلمانوں کے کام نہ آ سکے، پھر گاتے بجاتے اور بہت ہی جھنڈے اڑاتے ہوئے نکل جاتے ہیں، کچھ خیبر میں ٹھہرتے ہیں، کچھ شام کا منتظر چل رہا ہے۔ اب ان کی جائیداد پہلی جائیداد ہے جو مسلمانوں کو ملی ہے، تو طے کے طور پر پروردگار اس کے تقسیم کی چیزیں بتاتا ہے کہ فلاں کا حق ہے، اور پھر فرماتا ہے للفقراء، یہ ان غریب جو فقیر ہو چکے ہیں، المہاجر جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے، الذین وہ لوگ جو اخرجوا من دیارہم کہ جن کو زبردستی باہر نکال دیا گیا ہے، اخراج ان کا کیا گیا ہے ان کے گھروں سے، وہ اموالہم اور ان کے مالوں سے چھین لیے گئے ہیں، اپنی روزی، اپنے روزگار، اپنے مال و اسباب سے ان کو نکال باہر کیا گیا ہے، لیکن جب وہ جو نکلے ہیں تو اس لیے نہیں کہ واہ ویلا کرے، شکایت کرتے نکلے، بلکہ یوں نکالے گئے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، وہ اس لیے ان کی یہ عزت بنائی گئی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے طالب تھے، اللہ کے فضل کے طالب تھے۔ انہوں نے ایمان کا اقرار کیا تھا، ایمان کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ کچھ ہو جائے ہم اس ایمان کے راستے میں ہر چیز کو قربان کر دیکھیں گے۔ یہ قربان کیا چیز ہے؟ اپنی جان کو اس کے لیے تشنا لیے پھرتے ہیں، جب وقت آئے گا ہم اپنی جان کو قربان کر دیں گے اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ہماری زندگی گزرے گی۔ فرمایا یہ گھر سے اس لیے نکالے گئے تھے، سب کچھ چھوڑنے کے بعد ان کی نگاہ کے سامنے اللہ کا فضل تھا، پروردگار نے اور اللہ کی رضا کے لیے یہ اپنے گھروں سے نکالے گئے تھے، لیکن اس کے بعد یہ نہیں ہوا تھا کہ ان کا دمخم، ان کا قوت، ان کا ارادہ، ان کا عزم کچھ کمزور پڑ جائے۔ فرمایا یہ سب کچھ لٹا آئے تھے، اس کے بعد بھی وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ وہاں بھی اللہ کی نصرت کے اوپر کمر بستہ تھے، اور جب سب کچھ ان سے چھین لیا گیا، سب انہوں نے نچھاور کر دیا، اس کے بعد بھی ان کی کمر اسی طرح سے کسی ہوئی ہے کہ اللہ کی نصرت کریں گے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں کو کہ جو اس کو دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہیں، پروردگار ان کو اپنا ناصر، اپنا انصار کہتا ہے۔ فرمایا یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد ان کا دمخم وہی ہے، عزم وہی ہے، ارادہ وہی ہے، مقصد وہی ہے، نگاہ ان کی جمی ہوئی ہے اللہ کی رضا کے اوپر، اور اللہ کی رضا کے لیے ان کے دل تڑپ رہے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو حاصل کرے، اللہ کی نصرت کے لیے پوری جان بچھائے دے رہے ہیں۔ وہ رسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں سے، آگے اور پیچھے سے جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہے، مال بکھیر دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ فرمایا یہ لوگ ہیں، ان کا حق ہے اللہ کی رحمتوں میں، اگر دنیا اور خیر دنیا میں ملے تو ان کا حق ہے اس کے اندر، جنہوں نے اپنا جانتے بوجھتے اللہ کی راہ میں سب کچھ لگا دیا، مہاجر بنے ہیں، مہاجرین بنے، کیوں یہ اللہ کی راہ میں مہاجر بنے ہیں، فقراء بنے ہیں تو ہجرت کرنے کی وجہ سے گھر بار ان کا تھا، ان کا روزگار تھا، ایک جگہ پر قائم تھے، لیکن اس کے بعد اللہ کے دین کو انہوں نے لے کر
دیا, کا گھر بار چھوٹا, تجارت بند ہو گئی اور وہ غریب بن کر, فقیر بن کر, مہاجر بن کر مدینے پہنچے, لیکن دم خم کے ان میں کوئی کمی نہیں آئی. فرمایا یہی وہ لوگ ہیں اولئک هم الصادقون. فرمایا یہی لوگ صحیح معنوں میں سچے لوگ ہیں. باقی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اقرار کرنے والے تو بے حساب ہر جگہ پائے جاتے ہیں ذرات کی طرح سے, لیکن آزمائش کے وقت جہاں مال اور جہاں جان کی قربانی کا موقع ہے تم دیکھو گے دبک جائیں گے. ان کے اندر ایمان کے اندر صحیح معنوں میں شمع روشن نہیں ہے, ان کی گرمی موجود نہیں ہے. وہ تو خالی غرض لوگ ہیں کہ جب تک فائدہ دیکھتے ہیں اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں, اور جہاں مصیبت کے در بادل چھائے آزمائش کا دور آیا ہے تو دیکھو گے کنی کترا جائیں گے. لیکن یہ لوگ جنہوں نے سب کچھ لگا دیا ہے لیکن ان کے دم خم میں, ان کے ارادے, ان کے مقصد کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں ہے بلکہ اور زیادہ تیز ہو گئے. یہی ہے صحیح معنوں میں سچے ایمان کی اقراری. ان کی بات ہے, ان کا کہا مالک نے ان کی بات. فرمائے مہاجرین کے بعد والذین, اور وہ لوگ بھی تبوؤ الدار, جنہوں نے اپنا ٹھکانہ بنایا دار ہجرت یعنی مدینے کے رہنے والے ہیں, والایمان, اور جنہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا ایمان کے اندر, گویا ایمان ان کا گھر ہے, ایمان ان کا اوڑھنا بچھانا ہے. ایمان ہی سب سے بڑی چیز ہے جو ان کے اوپر حاوی ہے. دن رات ایمان کے اندر اور ایمان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. سچے ایمان من قبلہم, ان سے پہلے جو مدینے کے اندر قیام کیے تھے دار ہجرت میں, ان کی حالت دیکھو. یحبون من ہاجر الیہم, وہ جان چھڑکتے ہیں ان لوگوں پر کہ جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں, اللہ کی راہ میں سب لٹا کر آئے ہیں. ان کے اوپر بجائے اس سے کہ جیون بھی ہوتے, یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمارا روزگار یوں ہی تنگ ہے, یہ آنے کے بعد اور اس میں دخل انداز ہوں گے اور کمی آ جائے گی. پناہ گیر آئے ہیں تو اس کے بعد منہ بناتے, چہرے کے اوپر ناراضگی کے اظہار ہوتا. فرمایا نہیں, اس کے بجائے جو مہاجر ان کے پاس پٹے پٹائے خلاش آئے ہیں اللہ کی راہ میں مہاجر بن کر, یہ لوگ ان سے ان کے اوپر محبت کے دامن پھیلاتے ہیں, ان سے عشق و محبت کا معاملہ کرتے ہیں, ان کے اوپر فدا ہو جاتے ہیں اور ان کے اوپر قربان ہو جاتے ہیں. فرمایا ان کو ان کے اوپر عشق اور محبت کے پردے ڈالتے ہیں. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا, اور لا يَجِدُونَ نہیں پاتے ہیں فِي صُدُورِهِمْ اپنے دلوں اور سینوں کے اندر حاجتاً کوئی تنگی اور کوئی خواہش, مِّمَّا أُوتُوا, اگر یہ غریب مہاجرین کو کچھ دیا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو یہ نہیں ہوتا کہ ان کے دل تنگ ہوں کہ ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ہے, اب دینے کے واسطے یہی یاد آئے. ذرہ برابر ان کے دل میں تنگی نہیں ہوتی بلکہ اور یہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ان بھائیوں کو جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ لگا دیا ہے اور دیا جائے, یہ ہم اور خوش ہیں. اور حال یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اور یہ لوگ ایثار کرتے ہیں, ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں کے مقابلے میں اپنے بھائیوں کو, غریب بھائیوں کو, اپنے ایمان والے ساتھیوں کو. یہ آگے بڑھاتے ہیں, ان کی ضروریات پہلے ہیں, ان کی بات ایسی حالت میں نہیں کہ آرام سے کھا رہے ہیں, چلو ہم نے بھی کھا لیا, فاضل ہے تم بھی کھا لو. فرمایا یہ حالت نہیں, بلکہ یہ اس وقت ایثار کرتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ اگر خود پریشان حال تنگ دست ہو, پیٹ کی آگ لگی ہو بجھائے نہ بجھے, اور اگر ایک ٹکڑا مل جائے تو اپنے پیٹ میں, اپنے بال بچوں کے پیٹ میں ڈالنے کے بجائے اپنے ایک ایماندار بھائی کو ترجیح دیں گے کہ جب تم کھا لو, تمہارے بچے آرام کر لے, کوئی بات نہیں, ہم رات گزار لیں گے بھوک سے, ہمارے بچے سو جائیں گے. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اگر یہ خود فاقد نہ ہو پھر بھی ان کے اظہار کا یہ حال ہے. فرمایا یہ ہے دل کی بات, اور سچ بات ہے وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ, جو اپنے دل کی کنجوسی سے, بخل سے, شوہ نفس سے بچا لیا جائے, جو خود غرضی سے, جو لالچ سے, دل کے لالچ سے بچا لیا جائے, جیسے یہ بچا لیے گئے ہیں, اولئک هم المفلحون, تو صحیح معنوں میں یہی وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح یافتہ ہے اللہ کے یہاں. ان کی کامیابی ایسی کامیابی ہے جس کی انتہا نہیں ہے. جنت کی بادشاہت ان کو گود کھول کر آغوش باغ کر کر کے ان کو آواز دے گی کہ لیا عباد اللہ کے بندو ادھر آؤ, مجھے سرفراز کرو, مجھے رحمت, میرے پاک بہار ہے, میرے چشمے رواں ہے, میری فدائیں برساتی ہے, اس کے